دیتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا رب تعالی حکم دیں گے جس کا پیسہ کھا لیا اب پیسے کی یہاں پہ ضرورت نہیں ہے، ابھی تو یہاں ٹرن جنت کی طرف ہوگا یا اللہ کی جہنم کی طرف ہوگا۔ جس کو تھپڑ مارا ہے، جس کے ساتھ زیادتی کی ہے، جس کا خون بہایا ہے، آج تو موت کو بھی موت آ جائے گی، جان جانی تو دور کی بات ہے، ایک ذرہ جتنی بھی کسی کو خراش نہیں آئے گی آج کے بعد۔ میرے نبی نے فرمایا یوم الحساب ہے، اللہ فرشتوں سے کہیں گے میرے فرشتوں آج دنیا میں جو ظلم کیا گیا اس کا تبادلہ بندے کی نیکیوں اور برائیوں کے ساتھ کیا جائے گا۔ دیکھو جس جس کے ساتھ یہ ظلم کر کے آیا ہے، نمازیں بھی پوری ہیں کھانا فل مکمل، حج بھی پورے ہیں کھانا مکمل، زکاتیں بھی پوری ہیں، بڑی شاباش ہے اس کے لیے، لیکن اللہ کی مخلوق کے ساتھ کیا کر کے آیا ہے اس کا بھی حساب ہوگا۔ یہ تو بندوں کی بات ہے نا۔ میرے نبی نے فرمایا وہ یوم الحساب ایسا یوم الحساب ہے، دنیا میں اگر ایک سینگوں والی بکری نے بغیر سینگوں والی بکری کو ٹکر لگائی ہوگی، اللہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں جس کو دنیا میں سینگ دیے تھے اس سے سینگ واپس لے لیں گے، جو دنیا میں سینگوں کے بغیر تھی اس کو سینگ دے کے کہیں گے آج یوم الحساب ہے، دنیا میں جو ٹکر تجھے لگی ہے اس کا آج بدلہ لے لے۔ میرے نبی نے فرمایا فرشتوں کو حکم ہوگا میرے فرشتوں جس کو تھپڑ مارا ہے اس نیکیوں والے بندے کی ایک نیکی اٹھا کے بدلے میں آج اس کو دے دو، جس کے ساتھ زیادتی کی ہے ایک نیکی اس کو دے دو۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرے نبی نے فرمایا جس کی نیکیوں کو دیکھ کے لوگ رشک کر رہے تھے اس کا نامہ اعمال نیکیوں سے خالی ہو جائے گا، لیکن شکایتی ابھی بھی باقی ہیں، ابھی بھی جن کے ساتھ ظلم کیا ہے ان کی لائن باقی ہے۔ فرشتے کہیں گے اللہ نیکیاں تو ختم ہو گئی، اللہ فرمائیں گے دیکھو اب جس جس کے ساتھ زیادتی کی ہے ان کے نامہ اعمال میں سے ایک ایک برائی اٹھاؤ اور اس ظالم کے کھاتے میں ڈالتے چلے جاؤ۔ میرے صحابہ میری امت کا غریب ترین یہ شخص ہے جس نے ساری زندگی لگا کے نیکیاں کمائی ہوں گی لیکن اپنے ہاتھ کے شر سے اپنی زبان کے شر سے لوگوں کو محفوظ نہیں رکھا ہوگا، لوگ اس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے محفوظ نہیں ہوں گے، آج بدلے میں نیکیاں اپنی ساری گنوا بیٹھے گا۔ میری امت کا غریب مظلوم اور قابل رحم حالت والا یہ نمازی انسان ہے۔ میرے عزیزو یہ دو چوٹی کی حدیثیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، میرے اور آپ کے لیے ان میں بہت بڑا سبق ہے کہ میرے نبی نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، لوگوں مجھ محمد کے نزدیک وہ بندہ مسلمان نہیں ہے جو جب بولے کسی کے سینے کو تکلیف پہنچا دے، جب چاہے کسی کا گریبان پکڑ لے، جب چاہے اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ مسلمان جو ہیں وہ تکلیف میں مبتلا ہو جائیں۔ خبردار وہ شخص مجھ محمد کے نزدیک مومن اور مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ نہ ہوں۔ آج وقت ہے، آج موقع ہے، اگر آج 12واں 13واں روزہ آپ لوگ گزار چکے ہیں، اللہ کی قسم 1200 سال بھی روزے رکھتے رہیں، اگر اس حالت میں روزے رکھے ہیں کہ میری زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے محفوظ نہیں ہیں، وہ نیکیاں میری خطرے میں ہیں۔ آپ 14 دن کی تراویح کی بات کرتے ہیں، 14 سال بھی پڑھتے رہیں، اس طرح پڑھتے رہیں کہ پڑھے بھی نمازیں اور لوگوں کو تکلیف بھی پہنچائیں، نمازیں خطرے میں ہیں۔ میں نہیں کہتا، میرے نبی نے فرمایا تفتح ابواب الجنہ یوم الاثنین و یوم الخمیس، یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ لوگوں ہر سوموار اور جمعرات لوگوں کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ فَيُغْفَرُ لِعَبْدٍ لَا يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا،
ہر اس بندے کو معاف کر دیا جاتا ہے جس نے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہ کیا. بیماری آئی ہے تو شفا اللہ سے مانگنے والا ہو, بے اولادی ہے تو اللہ کے آگے ہی گڑ گڑا کے مانگنے والا ہو, نقصان ہو گیا ہے تو اللہ کے سامنے ہی جھک کے اپنے نقصان کا ازالہ کرنے کی کوشش کرے. کچھ بھی چاہیے اللہ کا در نہ چھوڑے, ہاتھ بھی اللہ کے سامنے اٹھے, پیشانی بھی اللہ کے سامنے جھکے. یہ توحید پرست بندہ, جو بھی توحید پرست ہوگا, ہر سوموار اور جمعرات ان لوگوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. الا رجلا كانت بینہ وبین اخیہ شحناء, مگر وہ دو محمد الرسول اللہ کے امتی, وہ دو مسلمان بہنیں, سگی نہیں, سگے بھائی نہیں, سگے کا تو مقام اور آگے چلا جاتا ہے. کوئی بھی دو مسلمان, میرے نبی نے فرمایا اگر وہ آپس میں ناراض ہیں, اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں انظروا ھذین حتی یصطلحا, ان دونوں کا نامہ اعمال مجھ سے دور کر لو, میں اس وقت تک ان دونوں کو معاف نہیں کروں گا جب تک یہ آپس میں صلح نہ کر لیں. اور یہ الفاظ اللہ تعالیٰ ایک بار نہیں 3 بار دہراتے ہیں. انظروا ھذین حتی یصطلحا, انظروا ھذین حتی یصطلحا, انظروا ھذین حتی یصطلحا. ان کو نہیں معاف کروں گا, مجھ اللہ کا اصول ہے, جب تک یہ آپس میں صلح نہ کر لیں, جب تک یہ آپس میں راضی نہ ہو جائیں, جب تک یہ آپس میں گلے نہ مل جائیں. کیا کوئی رستہ بچتا ہے میرے اور آپ کے لیے؟ میں اور آپ شراب کو ہاتھ نہیں لگاتے, یہ گناہ ہے. چوری نہیں کرتے, یہ گناہ ہے. بدکاری سے بچتے ہیں, یہ گناہ ہے. کیا کبھی میں نے اور آپ نے سوچا ہے ایک مسلمان سے لڑنا ان برائیوں سے بھی بڑی برائی ہے؟ ایک مسلمان کو تکلیف پہنچانا شراب پینے سے بھی زیادہ گناہگار ہونے کی نشانی ہے. کیونکہ میں نے کوئی ایسی حدیث نہیں پڑھی جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہو کہ بدکار بندے کی نماز اللہ قبول نہیں کرتا, شرابی کی نماز اللہ قبول نہیں کرتا, چوری کرنے والے کی نماز اللہ قبول نہیں کرتا. ہاں, یہ میں آپ کو 20 حدیث دکھا سکتا ہوں جس میں میرے نبی نے فرمایا ہے جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بارے میں اپنے سینے میں غصہ, کینہ, بغض رکھتا ہے, اللہ اس کی عبادت قبول نہیں کرتا. میں نہیں کہتا. حدیث کے الفاظ لا یحل لمسلم ان یحجر اخاہ فوق 3, کسی مسلمان کے لیے جائز ہی نہیں ہے, جائز ہی نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ ذاتی کسی مسئلے کی بنا پر کسی مسلمان سے ناراض رہے. چوتھے دن جو بھی عبادت کرو گے نبی کی اس حدیث کے مفہوم کے مطابق وہ کونے خدرے میں جائے گی, اللہ قبول نہیں فرمائیں گے. اگر وقتی طور پہ قبول ہو بھی گئی تو حشر کے میدان میں جس کے ساتھ زیادتی کی ہے نیکیوں کی صورت میں یہ بھگتان کرنا پڑے گا, نیکیوں کی صورت میں اپنا بدلہ چکانا پڑے گا. اس لیے میرے عزیزو, ریت کے اوپر محل نہ بنائیں, بنیادیں مضبوط کر لیں. بنیادوں کو مضبوط کر کے اوپر روزوں کی نیکیاں لے کے آئیں, اوپر نمازوں کی نیکیاں لے کے آئیں, اوپر حج کی نیکیاں لے کے آئیں, اوپر زکوٰۃ صدقات کی نیکیاں لے کے آئیں. اگر سینے میں بغض, حسد, کینہ کر کے رکھ کے میں نیکیاں کیا جا رہا ہوں تو یہ میری نیکیوں والی عمارت انتہائی کمزور ہے. آپ کو پتہ ہے جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بنانے کا ارادہ کیا, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ, تو اللہ نے فرشتوں کو جب یہ خبر دی تو فرشتوں نے سب سے پہلے ایک خدشے کا اظہار کیا تھا. فرشتوں نے سب سے پہلے خدشے کا اظہار کیا. وہ خدشہ کیا تھا؟ قرآن میں نے جان بوجھ کے کھول لیا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ, پہلا ہی پارہ ہے اور پہلے پارے کا چوتھا رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے اور آیت نمبر 30 ہے سورہ بقرہ کی. فرشتوں کو جب اللہ نے فرمایا
کہ میں آدم کو تخلیق کرنے لگا ہوں، انسان بنانے لگا ہوں، تو فرشتوں نے ایک خدشے کا اظہار کیا تھا۔ وہ خدشہ کیا تھا؟ قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، اے اللہ اگر تو نے نیکیاں کرنے کے لیے بنانا ہے تو فرشتے تو ہر ٹائم تیری تسبیح کرتے ہیں، اگر تو انسان کو عبادتوں کے لیے بنانا ہے تو اللہ کی مخلوق فرشتے بے بہا اے اللہ صبح و شام تیری عبادت کر رہے ہیں، کیا تو ایسے انسان کو بنائے گا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، جو زمین میں جا کے فساد کریں گے، لڑیں گے، بھڑیں گے اور ایک دوسرے کا خون بہائیں گے؟ جب یہ بات کہی تو ساتھ ہی فرشتوں نے کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اے اللہ تسبیح تو کرنے کے لیے ہم تیری کافی ہیں، انسان بنائے گا یہ تو جا کے زمین میں فساد ہی کریں گے، ان کی زبانوں پہ قابو نہیں رہے گا، خاندان کے خاندان اجڑ جائیں گے، معاشرے کا حسن تباہ کر کے رکھ دیں گے۔ اور یاد